الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اصلاحی دروس کا یہ دوسرا لیکچر ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے کا اس پروگرام کا موضوع مقصد حیات ہے۔ یہ بات تمام مذاہب کے نزدیک، تمام نظریات و افکار رکھنے والوں کے نزدیک مسلم ہے کہ انسان کا وجود دیگر حیوانات کے مقابلے میں سب سے افضل ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک پر فوقیت عطا فرمائی۔ جو مذاہب کو متصور کرتے ہیں، جو کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نزدیک خدا کی طرف سے یہ منصب دیا گیا ہے، اور جو کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتے، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ بھی اپنی عقل کے مطابق اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یا انسان کو قدرت نے دیگر مخلوقات پر اور دیگر حیوانات پر ترجیح دی ہے۔ یہی اسلام کا بھی تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ لیکن جب ہم انسان کے اس فضیلت کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو سب متفق نظر آتے ہیں، لیکن اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں بعض لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ مذہب کی پیروی کرنے والے وہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس دنیا سے جائے گا، تو پھر ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوگا جہاں پر اسے اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں اجر دیا جائے گا، اور برے اعمال کے نتیجے میں اس پر کسی قسم کی زجر و توبیخ ہوگی۔ تو یہ مذاہب کو متصور کرنے والوں کے نزدیک پیغام ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ملحدین ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا مقصد اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو جینے کا تصور دیتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کو ہی جنت بنانے کا تصور دیتے ہیں۔ وہ اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے جی لیا تو جی لیا، اور اگر آپ یہاں پر نہ جی سکے، یہاں پہ کوئی مقصد آپ کو حاصل نہ ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آگے مزید کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس تصور کو لیتے ہیں تو اس تصور کے بعد انسان کی حیثیت جو ہے وہ ایک بھیڑ بکری کی طرح رہ جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک عام جانور صبح اٹھتا ہے، اپنا رزق تلاش کرتا ہے، رزق کی تلاش کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اسی دنیاوی زندگی کے اندر لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر انسان کی زندگی کا تصور رہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح کے وقت اپنی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اس میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مرے گا تو اس تصور کے مطابق اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم ملحدین کے تصور کو لیتے ہیں تو پھر انسان کی حیثیت صرف بھیڑ بکریوں کی طرح رہ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے ہمیں افکار کچھ ایسے فلاسفہ کی طرف سے ملتے ہیں کہ جو اپنے سامنے کوئی پراپر مقصد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھیڑ بکری ہی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو قابل ترس سمجھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جرمن فلسفی ہیں آرتھر شوپن ہارٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان، ہم جو جی رہے ہیں، ہماری زندگی ایک بھیڑ بکری کی طرح ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر مگن تو رہتے ہیں، لیکن ہم قصائیوں کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت ہوتے ہیں۔ قصائی کبھی بھی ہمارا شکار کر سکتا ہے، اور یہاں پہ اس کی مراد قصائی سے یہ ہے کہ وقت کبھی بھی ہم پر کوئی نہ کوئی آزمائش لے کر آ جائے گا، اور پھر جب ہم اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ آزمائش بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، عقل و شعور کے اندر کمی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور انداز سے بھی ہو سکتی ہے کہ غربت کا سامنا ہوگا۔ یہ ساری آزمائشیں بھی ہم پر آ سکتی ہیں۔ جب ہم پر یہ آزمائشیں آئیں گی تو جو دنیاوی زندگی میں ہم عیش و عشرت حاصل کر رہے ہیں وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ایک دوسرے کو سر یا ایک دوسرے کو مسٹر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو قابل ترس سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان جب عقل کے پیچھے چل رہا تھا، فلسفے کے پیچھے چل رہا تھا، تو اپنی عقل سے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔
آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مذاہب کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کو یہی ترغیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف سکون تلاش کریں، چاہے وہ دوسروں کی مدد حاصل کر کے دوسروں کی مدد کر کے ہو، چاہے وہ کسی کو فائدہ پہنچا کر ہو، چاہے وہ کسی کو کچھ سکھا کر ہو، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں آپ کو سکون حاصل ہو گیا تو گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا۔ یہ ان لوگوں کا تصور ہے کہ جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیاوی زندگی میں آپ نے اگر کچھ کر لیا تو آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ ناکام رہے۔ لیکن اس کا خسارہ آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ساری زندگی ظلم سہتا رہے، ساری زندگی غربت میں گزار دی جائے، ساری زندگی وہ صبر کرتا رہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ ملے، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ فلسفے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرے یا مجھے کسی بھی طریقے سے کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اسی طریقے سے میری زندگی، انسان اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ اسی طریقے سے انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اسے کسی مقام پر صبر کرنا پڑ رہا ہے، کوئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو اس کو حاصل ہو۔ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، یہ انسان کے نفس کا تقاضا ہے، یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم ملحدین کے تصور کو دیکھتے ہیں تو وہ اس عقل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا عقل کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے، یہ بہت حد تک غیر ممکن ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے کسی ایسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ جو گائیڈ لائن یقینی ہو، جو گائیڈ لائن ایسی گائیڈ لائن ہو کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں تو اس عمل کے نتیجے میں ہمیں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل ہو، اور یہ یقیناً اسی کی طرف سے آ سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اگر کسی چیز کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں فریج لاتے ہیں، اپنے گھر میں اے سی لاتے ہیں، یا اور کسی طرح کی کوئی اکوپمنٹ لے کر آتے ہیں اور اس کا صحیح یوز کرنا ہو، تو ہم اس چیز کے مینوفیکچرر کی گائیڈ کو حاصل کرتے ہیں کہ اس کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ اگر کیمرہ لے کر آئے ہیں، آپ اگر فریج لے کر آئے ہیں، آپ اگر موبائل لے کر آئے ہیں اور آپ کے پاس گائیڈ لائن نہ ہو تو آپ اس چیز کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم زندگی لے کر آئے ہیں۔ اب یہ زندگی ہمیں جس خالق نے دی ہے، اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ وہ خالق ہی ہمیں بتا سکتا ہے، اور اس خالق کی طرف سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان لے کر آتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس کو اپنا خالق تصور کر لیتے ہیں، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد قرآن کے ذریعے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، اور قرآن سب سے پہلے اس نظریے کا رد کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، اس کو بیکار سمجھنا تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ زمین و آسمان کی تخلیق، انسان کا وجود، یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک بنیادی مقصد دیا گیا ہے۔ اور وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ کون اپنے اعمال میں حسن دکھاتا ہے، کون اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اس زندگی میں اگر ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم ان نعمتوں پر شکر کتنا کرتے ہیں۔ اگر اس زندگی میں کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں تو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم اس پر صبر کتنا کرتے ہیں۔ ہم اس زندگی میں کچھ چیزوں کے پابند ہیں اور اس پابندی کو کس حد تک ہم نبھا رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔
اسی طریقے سے جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس امتحان کی رزلٹ کا ایک نہ ایک دن بھی ہوتا ہے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، وہ دن یہ وہ دن ہے کہ جس میں صرف ایک ہی مالک ہوگا، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر اختیار کیا ہوگا، کوئی برا عمل کیا ہوگا تو اس کا نتیجہ اس کو دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ایک ایسی گائیڈ لائن ہے کہ جس گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا یہ مقصد سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی ٹیمپریری ہے، یہ زندگی ایسی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ زندگی شروع ہوگی جس کی ہر ایک تمنا کرتا ہے، اور وہ تمنا کیا ہے کہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، جو زندگی ہمیں مل رہی ہے وہ کبھی فنا نہ ہو، اس زندگی میں ہم پر کوئی آزمائشیں نہ آئیں، وہ جو ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے، وہ جو ہماری عقل تقاضا کرتی ہے، وہ جو ہماری طبیعت تقاضا کرتی ہے، اسلام نے ہمیں اس زندگی کا تصور دیا اور ہم سے یہ فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو تم اپنے وقت کو گزار رہے ہو اسے ہماری گائیڈ لائن کے مطابق گزار لو۔ ہم نے جس طریقے سے تمہیں بتایا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس طرز پر چل جاؤ، پھر تمہیں وہ زندگی حاصل ہوگی جس کی تم تمنا کرتے ہو، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ گویا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل کے مطابق سب سے پہلے تو زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہو، اور جو ہمارے فنا ہونے کے بعد بھی ہمیں آگے کی امید دیتا ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جس کے نتیجے میں ہم اگر اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں ہمیں اچھے نتائج بھی ملیں گے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے یہ جان لیا کہ یہ زندگی کا بنیادی مقصد ہے تو اس مقصد کی طرف بڑھنا بھی ہوگا۔ اس مقصد میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے کامیابی کے حصول کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کسی یونیورسٹی کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر ہم ایڈمیشن لیے بغیر وہاں کے کتنے بھی پیپر سولو کرتے رہیں، وہاں کے جتنے بھی سوالات کے جوابات دیتے رہیں، ہمیں اس یونیورسٹی سے کامیابی کی سند نہیں مل سکتی۔ وہ یونیورسٹی ہمیں کبھی بھی کامیاب قرار نہیں دے گی اگرچہ ہم نے وہاں کے پیپر سولو کیے ہوں۔ تو سب سے پہلے ایڈمیشن لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں جو امتحان گاہ ہے، اس میں اگر آپ کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ایڈمیشن لینا ہوگا، اور وہ ایڈمیشن ایمان لانا ہے۔ اس ایمان لائے بغیر ہم کتنے بھی اعمال کرتے رہیں، کتنے بھی نیک کام کرتے رہیں، وہ ہباء منثورا ہو جائیں گے، یعنی ایسے ذرے ہو جائیں گے کہ جن کو صرف ہم دھوپ میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان ذروں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے اعمال کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں۔ پھر اس ایمان کے بعد اپنے ایمان کو کامل کرنا ضروری ہے، اور کامل ایمان یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر ہم شیطان کی اتباع نہ کریں، نفس کی اتباع نہ کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس مقصد کی طرف جب تم چلنے جاؤ گے تو اس مقصد میں کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب ہماری طرف سے دی جانے والی گائیڈ لائن کو پورا کرو گے۔ اگر تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی، شیطان کے پیچھے چلنے کی کوشش کی تو تم ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اور اسلام نے پورے کے پورے وقت اسی وقت داخل ہو گئے، تم ہماری یونیورسٹی کے اندر اسی وقت کامل اسٹوڈنٹ متصور کیے جاؤ گے کہ جب تم شیطان کی اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ، نفس کی اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اب عبادت کے ہم نے رغبت بھی حاصل، عبادت کا مقصد بھی ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، ایمان بھی لے کر آئے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غفلت سے جاگیں۔ اگر ایک شخص
کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہاں پر ایڈمیشن لینے کے بعد اس کے امتحانات کی تیاری کی رغبت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ رغبت ہی نہیں ہوگی تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ خسارے میں مبتلا ہوگا، امتحان میں ناکام ہو جائے گا، تیاری اس کی اچھی نہیں ہوگی. اب یہاں پر رغبت کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات کو جان لے کہ اگر میں یونیورسٹی کے پیپرز نہیں دوں گا تو میرا فیوچر تباہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہماری آخرت تباہ ہوگی. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیاوی زندگی بنتی ہے. دنیا ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. اس کی مذمت کو سمجھنا ہوگا، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دنیا کی کیا اہمیت ہے اس کو جاننا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی کے سر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کبھی کوئی کافر استفادہ نہ کر سکتا. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے. اس فرمان کی نفاست پر اگر ذرا غور کریں تو کتنے اچھے انداز سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. مسافر جب چلتا ہے تو مسافر اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے کہ میری منزل کیا ہے. درمیان میں کتنے ہی حسین مقامات اس کے سامنے سے گزریں اور جس منزل پر اس کو پہنچنا ہے وہ چاہے کتنی ہی خستہ حالت میں ہو لیکن وہ ان خوبصورت مقامات کی وجہ سے اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو نہیں چھوڑتا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی گاؤں میں جانا ہے اور رستے میں بہت خوبصورت کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت شہر نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنا سفر اسی شہر، اسی کھیت کے اندر موقوف کر دیں اور وہیں پر رہائش پذیر ہو جائیں. آپ اپنے گاؤں میں ہی جائیں گے چاہے اس گاؤں میں سہولیات موجود ہوں یا نہ ہوں. اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھیں کہ آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. فائنلی ہمیں جانا آخرت میں ہی ہے، فائنلی پہنچنا ہمیں قیامت کے میدان میں ہی ہے، میدان محشر میں ہی حساب و کتاب دینا ہے. لہٰذا دنیاوی طور پر دنیا کے اندر ہمیں کتنی ہی ایسی چیزیں نظر آ جائیں کہ دنیاوی رنگینیوں کی طرف ہمیں بلا رہی ہوں، ہمیں کھینچ رہی ہوں، لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں بڑھنا. ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو ٹارگٹ رکھ کر چلنا ہے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی زبردست مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو. مطلب یہ ہے کہ جب مسافر جب سفر پر جاتا ہے تو اپنے ساتھ سفر پر گھر کا سارا سامان لے کر نہیں جاتا، بلکہ اپنے سفر کو سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے صرف ضرورت کی حد تک سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے. اتنا سامان رکھتا ہے کہ جس کو کیری کرنا آسان ہو. تو دنیاوی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو تو تمہارے اوپر بہت زیادہ سامان کا بوجھ نہ ہو. دنیا میں اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس سامان کو تم سنبھال بھی نہ سکو. اپنی خواہشات کو محدود کر دو، اپنی ضروریات کو محدود کر دو، اپنے اعمال کو محدود کر دو. اپنے ساتھ جو جائیدادیں ہیں، اپنے ساتھ جو مال ہیں، اگرچہ وہ حلال ہوں لیکن اس کو محدود کر دو. یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ایک فرمان کے اندر ہمیں سمجھا دیا کہ مسافر کی زندگی جیسی ہوتی ہے دنیا میں ایسی زندگی گزارو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ بڑھا ہوا ہے. تو صحابہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کیا کوئی شخص اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے بھی خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس مردار کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو بکری کے بچے کی اہمیت ہے، دنیا کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں کتنی حقیر اور کتنی کمتر ہے، لیکن ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انداز دیکھیں کہ کتنی نفاست سے ہمیں سمجھایا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بقرہ عید کے دنوں میں کوئی مہنگا جانور لے کر آتا ہے، 50 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اور وہ جانور مر جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں کہے کہ بھئی یہ آدھی قیمت میں مجھ سے لے لو، تو یقیناً ہم اس کا وہ جانور نہیں خریدیں گے. اگرچہ وہ لایا بہت مہنگا تھا
لیکن ہم وہ جانور اس سے آدھی قیمت میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو دنیاوی زندگی کو بھی ہمیں ایسے ہی سمجھنا ہوگا کہ اس کی کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے، اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو یقیناً یہ دنیاوی دوڑ میں بھاگتے رہنا، دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اس مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات چیزوں کو سمجھے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ مقصد حاصل کر لیں، لیکن پھر بعض اوقات چونکہ ہمارے پاس معلومات پوری نہیں ہوتی تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عابدہ خاتون کا ذکر کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عبادتیں ریاضتیں کرتی تھی اور اس کے پاس ایک بلی تھی جس کو اس نے باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے وہ آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ بلی از خود کچھ کھانا کھا لے، اور نہ اپنی عبادات سے وقت نکال کر اسے کچھ دیتی تھی کہ اس کی غذا کا خیال رکھے، حتیٰ کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ عورت اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، اور نماز میں اتنی مصروف ہے کہ اس کی توجہ اپنی بلی کی طرف بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس انداز کی جانے والی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس عورت کو اس بلی پر ظلم کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم عبادت کے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھیں، ہم یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مقصد عطا کیا ہے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عبادت کی راہ میں آنے والی کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، جیسے میں نے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا، شیطان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے نفس جو ہے وہ بھی ہمارے اس مقصد کے حصول کے سلسلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر عبادت کے مفہوم پر اور عبادت کی راہ میں آنے والی جو جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں اس کے بارے میں کچھ کلام کریں گے، اور پھر آگے اپنے دروس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروس کے صدقے میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔